دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دل اچانک کیوں بدل جاتا ہے؟ ایک ایسا دل جو سالوں دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، وہ ایک لمحے میں اللہ کی طرف کیوں مڑ جاتا ہے؟ کون سی قوت ہے جو دل کے اندر ہلکی سی لرزش پیدا کرتی ہے؟ کون سی آواز ہے جو انسان کو خاموشی میں اپنی طرف بلا لیتی ہے؟ بغیر الفاظ کے، بغیر کسی ظاہری دعوت کے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی راز کو کھولیں گے، وہ راز جو ہر دل پر نہیں اترتا، صرف ان دلوں پر جنہیں اللہ اپنا بنانا چاہتا ہے۔ دل کا سفر بہت عجیب ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ خود اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دل کو چلانے والا انسان نہیں، اللہ ہوتا ہے۔ دل کا بدل جانا عبادتوں سے نہیں شروع ہوتا، دل کا بدل جانا احساس سے شروع ہوتا ہے، ایک ایسی نرمی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، ایک خاموش سا بوجھ جو گناہ کو گناہ محسوس کرواتا ہے، ایک انوکھی سی بے چینی جو انسان کو دنیا سے کاٹ کر اندر کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ لمحہ اس بات کی نشانی ہوتا ہے کہ اللہ دل سے غفلت کا پردہ ہٹا رہا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے، مجھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیفیت کیوں آ رہی ہے؟ میں بدل کیوں رہا ہوں؟ دل کا سفر جتنا خاموشی سے ہوتا ہے، اتنا ہی گہرا بھی ہوتا ہے۔ انسان کے آس پاس سب کچھ وہی رہتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک نیا دروازہ کھل چکا ہوتا ہے۔ دنیا والوں کو لگتا ہے کہ انسان ویسا ہی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کا دل اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس کے اندر ایک ایسی آگہی جاگ جاتی ہے جو اسے ہر لمحہ اپنے رب کی طرف سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ پھر انسان کے خیالات بھی بدلنے لگتے ہیں، اس کی ترجیحات بدلنے لگتی ہیں۔ وہ چیزیں جو پہلے دل کو بھاتی تھیں، اب ان میں وہ ذائقہ، وہ کشش، وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دل اب دنیا کے وزن کو چھوڑ رہا ہے اور اللہ کے نور کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اندر ایک سکون اترنے لگتا ہے، ایسا سکون جو باہر کے شور سے متاثر نہیں ہوتا، ایسا سکون جو دل کو مضبوط بناتا ہے، روح کو مطمئن کرتا ہے، انسان کو اپنے رب کے اور قریب لے آتا ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اب اس کا دل دنیا سے نہیں، صرف اللہ سے جڑتا ہے۔ یہ مقام اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ مقام ہر انسان کو نہیں ملتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ کے قریب ہونے کی لذت پاتا ہے، وہ لذت جو نہ الفاظ میں سماتی ہے، نہ کسی کو سمجھائی جا سکتی ہے، بس دل جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ یہ کیفیت دل کو مضبوط بھی کرتی ہے اور نرم بھی۔ انسان کا اندر کا سفر گہرائی پکڑ لیتا ہے، ایک طرف آنکھیں بھیگتی ہیں اور دوسری طرف دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے رب سے پہلے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، خاموشی میں، تنہائی میں، خاموش آنسوؤں میں، دل کی دھڑکنوں میں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کا نہیں، اللہ انسان کا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روح اپنی اصل پہچان محسوس کرنے لگتی ہے۔
یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ دل میں پہلا نور، پہلا لمس، پہلا اشارہ اتارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سکون اللہ کی یاد میں ہے، اور یہ یاد سب سے پہلے دل میں پیدا ہوتی ہے، زبان میں نہیں۔ زبان خاموش رہتی ہے لیکن دل اپنے رب کی طرف مڑنے لگتا ہے۔ اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، ایک پکار، ایک پلٹنے کی خواہش، ایک واپسی کی دعوت۔ یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اس بندے کو چن لیا ہے۔ جب اللہ کسی دل کو چنتا ہے تو سب سے پہلے دل کی سختی کو توڑ دیتا ہے، پھر دل نرمی محسوس کرنے لگتا ہے، پھر گناہ کی طرف قدم بھاری ہونے لگتے ہیں، پھر تنہائی میں دل اللہ کے قریب محسوس ہونے لگتا ہے، اور پھر انسان ایک ایسی کیفیت میں داخل ہوتا ہے جسے دنیا نہیں سمجھ سکتی لیکن دل سمجھ لیتا ہے۔ ذکر کا آغاز زبان کی حرکت سے نہیں ہوتا، ذکر کا آغاز دل کی شرمندگی سے ہوتا ہے۔ جب دل اللہ کے سامنے جھک جائے تو انسان خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ دل کا زندہ ہونا، اس کا ہلکا ہونا، اس کا صاف ہونا، یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے تحفے ہیں۔ انسان کا اصل سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا جتنی بھی بدل جائے، دل جسے اللہ اپنی طرف بلائے وہ کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ وہ اپنے رب کو ہر حالت میں محسوس کرتا ہے۔ یہی ہدایت ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ اور آخر میں اگر یہ باتیں آپ کے دل کو ہلا رہی ہیں، اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ دل آج کچھ نرمی محسوس کر رہا ہے، تو یہ معمولی بات نہیں، یہ بھی ایک اشارہ ہو سکتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے دیا گیا پہلا لفظ ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کی طرف پلٹنے کی خاموش دعوت ہو سکتی ہے۔ ہدایت انسان کی کوشش سے نہیں ملتی، ہدایت چنی ہوئی روحوں کو ملتی ہے، اور شاید آج اللہ نے آپ کے دل کو بھی چن لیا ہو۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں لکھیں اللہ مجھے اپنا بنا لے، تاکہ آپ کی روح اس گواہی پر مہر لگا دے۔ آمین۔